سراج صاحب, سراج لک صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب چیئرمین صاحب, برسٹر عباسی صاحب نے جو بل لایا ہے ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں, اور عربی زبان کو اسکول ہی سے شروع کرنا چاہیے. عربی سمجھے بغیر ہم قرآن تک نہیں پہنچ سکتے ہیں. عربی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے, عربی قرآن کی زبان ہے, عربی جنت کی زبان ہے, اور عربی سمجھ کر اور جان کر ہم ایک امت بن سکتے ہیں. اور میں حیران اس چیز پر ہوں کہ اگر ہمارے بعض دوستوں کو اس پر اعتراض نہیں ہے کہ ہمارے پرائمری اسکول میں, ہمارے ہائی اسکول میں انگریزی اب تک 73 سال بعد بھی ایک لازمی مضمون ہے, تو اگر وہ مرتبہ آپ انگریزی کو دیتے ہیں, اگر وہ جگہ عربی لے لے, سوال یہ ہے کہ کیا عربی کے بغیر ہم مسلمان بن سکتے ہیں؟ ہم سچی بات ہے کہ ہم برائے نام مسلمان تو رہیں گے, جی سراج, لیکن اگر ہم لا الہ الا اللہ کا ترجمہ ہی نہ سمجھے, اور جو ہمارے پیارے بھائی کہتے ہیں, رضا ربانی صاحب کا ہم 1000 بار احترام کرتے ہیں, لیکن یہ تو بالکل مغرب کا ایجنڈا ہے کہ اسلام کو سیاست سے دور رکھا جائے, اور یہ مغرب کا ایجنڈا ہے کہ اسلام اس کو قبول ہے عبادات کے حد تک. چیئرمین آپ تو جانتے ہیں, خود برطانیہ میں مساجد میں لوگ نماز پڑھتے ہیں, 1000 چرچز خرید کر مسلمانوں نے مساجد میں تبدیل کیے, برطانیہ کو اعتراض نہیں ہے. آپ کلنٹن کو دے کے, آپ اوباما کو دے کے, آپ ٹرمپ کو دے کے, بش کو دے کے, ہر رمضان کے مہینے میں مسلمانوں کو بلا کر وائٹ ہاؤس میں ان کے لیے افطار پارٹیوں کا اہتمام کرتے ہیں. بلکہ کلنٹن نے تو آڈیو اور ویڈیو ریکارڈ کیا, مسلمانوں کو رمضان پر مبارکباد دی. لیکن اگر اس کو کسی چیز سے اختلاف ہے تو وہ اسلام کا ایک پولیٹیکل جو فلسفہ ہے, اور نبی مہربان نے فرمایا ہے, نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء, بنی اسرائیل کی سیاست انبیاء کرتے تھے. کلما ہلک نبی خلفہ نبی, ایک نبی چلا جاتا تھا اللہ تعالیٰ دوسرا نبی بھیجتا تھا. میں نبی آخر زمان ہوں, اس امت کی سیاست میں نہیں کرنی ہے, اور میں نے بعد خلفاء ہوں گے. اس لیے جناب چیئرمین صاحب, ترک میں خلافت جب ختم ہوئی تو سب سے پہلے عربی زبان پر انہوں نے وار کیا. مصر پر جب استعمار نے قبضہ کیا, سب سے پہلے وہاں انہوں نے ان کے لائبریریوں کو جلایا. سمرقند اور بخارا میں عربی لائبریریوں کو جلایا گیا. کاش 1947 کے بعد پاکستان میں عربی زبان لازمی ہوتی, ضروری ہوتی, ہم کبھی بھی بنگلہ دیش نہ بنتا, پاکستان ایک رہتا. اور میں ڈاکومنٹ کی بنیاد میں بات کرتا ہوں کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا تھا کہ ہمارے لیے عربی زبان کو ایز اے لینگویج اختیار کرنے کا بہترین آپشن موجود ہے. ہم تمام ان کو سپورٹ کیا, تو اب وقت ہے کہ ہم اپنے تمام سکولز میں, کالجز میں عربی زبان کو سرکاری زبان, لازمی زبان بنا دے, اور قرآن تک پہنچنے اور ایک اچھا مسلمان بننے کے لیے اپنے نسلوں کے لیے ہم راستہ بنا دے. میں ایک بار پھر عباس صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور علی محمد کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس بل کو سپورٹ کیا, اور امید ہے انشاءاللہ آج کا یہ بل پاکستان میں ایک حقیقی تبدیلی لانے کا بنیاد بنے گا. مجھے پتہ ہے امپورٹنٹ بل ہے, سارے اس پہ بات کرنا چاہتے ہیں, لیکن چونکہ بہت اس پہ بحث ہو گیا, میں پٹ کرنا چاہتا ہوں ہاؤس میں. ایک منٹ جی, سپورٹ کرتے ہیں, کافی ہو گئے. It has been moved that the bill to provide for making compulsory teaching of Arabic language to the students in all educational institutions, the Compulsory Teaching and Arabic Language Bill 2020, as reported by the Standing Committee, be taken into consideration at once. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the motion is adopted.